اظہر صدیق صاحب، آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے آپ کو باضابطہ طور پر پارلیمان میں کھڑے ہو کر دعوت دی ہے، مساق معیشت کی بات کر رہے ہیں، ملکی معاملات کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا وزیر اعظم کی دعوت قبول کریں گے؟ بہت شکریہ عادل۔ میں یہ جو بات کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں، میں نے 5 جون 2023 میں انگلینڈ میں پریس کانفرنس کی تو کہا تھا پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے۔ مساق معیشت تو ان کو خود نہیں پتا کیا ہے کیا، یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر بجٹ بنا لیں، ابھی تو ان کو ٹرمنالوجی نہیں آتی۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ذرا بتائیں تو صحیح نا قوم کو کہ یہ مساق معیشت ہے کیا، پہلے خط و خال تو بتائیں نا، پھر اس پہ یقیناً بات ہوگی، کس نے کہا نہیں بات ہوگی۔ لیکن جو بات ہے پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے، جو پاکستان کے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے مراز وہ ٹکڑے نہیں ہیں جو عوام میں بیٹھ کے نفرت کے بیج بوجھ دیے ہیں، جو غریب لوگوں کو، جو عورتوں کو، خواتین کو، بچوں کو جھوٹے جعلی پرچے جو درج کر کے جو زیادتیاں کیے گئی ہیں عمران خان کے خلاف۔ ابھی بتائیں نا کوئی ایک کیس کرپشن، اچھا وہ کیا ہے توشہ خانہ رہنے دیں، میں نے 1947 سے لے کر اب تک کا ڈیٹا نکالا ہے، 1990 سے لے کر آج میں بتا تھا کیا ہوا۔ پھر وہی الیکشن کمیشن ہے کہ جس نے توشہ خانہ کے ایک جعلی سا ایک کیس بنا کر عمران خان کو اندر کیا، سزا وہ بھی سسپینڈ ہو گئی ہے، عدت میں بھی آ جانا ہے باہر۔ آپ جو بات آگے جانے کی کریں نا آدھے کی، اس طرح نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے، دیکھیں اس سے پہلے بھی تو ہاتھ میں لا سکتے تھے، آ سکتے تھے۔ کیا ہوا کہ وہ جو بھانڈا ہے وہ پھوٹ گیا۔ سپریم کورٹ کے سامنے ججز نے جب یہ سوال کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی، خصوص رشتوں کے حوالے سے، سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے، دوسری جو بڑی بات ہے وہ جو قرارداد آ گئی ہے نا 901، انہوں نے تو ان کی زندگی حرام کر دی ہے۔ اس میں کیا کہا ہے؟ کوئی سفارش کی باتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جو زیادتی ہوئی ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشن کی، آزادی اظہار رائے کے علاوہ، اور یہ جو الیکشن ہوا اس کی فیئر اور فری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس پہ بھی اظہر صدیق صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں، پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ابھی ذرا جو ان ہاؤس جو چیزیں ہیں، جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، اس کی بہتری کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس کو ذرا نہال صاحب یہ آج دعوت دے دی، ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا پرائم منسٹر نے کہ خود بھی انہوں نے مشکلات دیکھی اور نام لیے بغیر کہا جی خان صاحب جو ہیں ان کی مشکلات ہیں، اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مشکلات بہت سارے ہیں۔ ایک مشکلات ہوتا ہے بالکل ذاتی، ایک مشکلات ہوتا ہے سیاسی، ایک مشکلات ہوتا ہے ریاستی۔ تو اگر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی بات کرنا ہے تو کیا ان کی ذاتی، اگر ذاتی مشکلات پہ وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو جیل میں سہولتیں دی جائیں میکسیمم، تو وہ تو آلریڈی ان کو دی جا چکی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی مشکلات کو حل کرنا ہے تو بالکل اس کے لیے حل بھی تیار ہیں۔ اس کے لیے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں اگر ان کے نمائندے ہیں تو وہ بیٹھ کر کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو یہ ٹاسک دیا جائے، وہ اسپیکر صاحب کو بیچ میں ڈالیں اور ریاستی جو معاملات ہیں، جو ان کی پولیٹیکل معاملات ہیں، اس پہ بیٹھ کر کے دونوں طرف لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا گورنمنٹ دونوں بیٹھ کر کے ٹریزری بینچ بیٹھ کر کے بات کر سکتا ہے، سیاسی معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ تیسرا، اگر ریاستی امور میں کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی بیٹھ کر کے پارلیمنٹ میں کی جا سکتی ہے، تو وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا ہے اس کا، دیکھیں گورنمنٹ کے جو فنکشنریز ادارے ہوتے ہیں وہ مقدمات دائر کرتے ہیں اور اسی لیے عدالتیں ہیں، اور اس میں اگر مخالفین کے جو وکیل ہیں وہ اگر اچھے دلائل، اچھے شواہد کے ساتھ آتے ہیں تو وہ بری ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کئی یہاں پہ ریلیف ملی ہے، پاکستان میں جو عدالتی نظام اسی سے ریلیف ملی ہے، اور کئی کیس میں ان کو ریلیف ملی ہے۔ دیکھیں ماضی میں بھی ہم نے ایسا نہیں، پرائم منسٹر کون سی مشکلات کم کرنے کی بات کر رہے تھے؟ وزیر اعظم اپنے جو خطاب انہوں نے آج پارلیمان میں کیا، کون سی مشکلات تھی جن کو کم کرنے کی بات کر رہے تھے؟ آپ نے 3 مشکلات گنوا دی، وزیر اعظم کون سی مشکل کم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی ذاتی مشکلات ہے تو جیل مینول سے ہٹ کے اگر کوئی بن سکتا ہے، یا جیل مینول کے تحت ہی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جیل مینول میں جو کچھ مراد دی گئی ہے ان کو وہ مراد ان کو نہیں ملا، کیس ختم نہیں ہوتا۔ دیکھیں محمد نواز شریف صاحب کا بھی کیس ختم نہیں ہوا تھا، گورنمنٹ وڈرا نہیں کر سکتی، ان کو بھی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 اور یا 12 مسلسل ہیئرنگ ہوئی، 2-2 3-3 گھنٹے کی، میں بھی اس میں موجود تھا، آپ لوگ بھی ہوں گے۔ تو آپ کو الٹیمیٹ جو ہے وہ کورٹ ہے، کورٹ سے آپ کو ریلیف ملے گا if once you are facing any trial۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اگر مسائل وہ بڑا سپیڈی ریلیف ملا، وہ بھی تھا جیسے وہ آئے ایگزائل سے واپس آئے، بڑا سپیڈی ان کو ریلیف مل گیا، تو مطلب معاملات بہتر ہوئے تو سپیڈی جو ہے ان کا ٹرائل ہوا، ریلیف مل گیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کیسز بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مجھے بولنے دے تو میں آپ کو جواب دے دوں
یہی ججز بیٹھے ہوئے جو آج بیٹھے ہوئے یہی ججز تھے، اور انہی ججوں نے اپنی مرضی سے اوپن ٹرائل کیا ہے، کوئی بند کمرے میں کیمرہ ٹرائل نہیں ہوا میرے بھائی. تو اسپیڈی تو ہونی چاہیے ریلیف. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کے بھی اسپیڈی ریلیف ہونا چاہیے. کسی کو ڈیلے انجسٹس ڈینائی انجسٹس والی بات ہے، تو سب کا یہ حق ہے. آرٹیکل 25 کے تحت سب کو یہ حق ہے، آرٹیکل 10 کے تحت سب کا یہ حق ہے، اور وہ ان کو ملنا چاہیے. میں اس بات کا ان کی حمایت اور تائید کرتا ہوں.